السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمکتے دمکتے ہنستے مسکراتے نونہالوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک پرانی کہانی۔ عنوان ہے نانی کی ہنڈیا۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، پرانی کہانی ہے نا، اس لیے بہت عرصہ پہلے ایک بچی اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ بہت غریب تھے، اتنے غریب کہ ایک دن ان کے پاس کھانے تک کو کچھ بھی نہیں بچا۔ بچی کھیلتی کودتی جنگل میں چلی گئی، مگر وہ بہت بھوکی تھی، اتنی بھوکی کہ بھوک کی شدت سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اچانک ایک بوڑھی عورت اس کے پاس آئی اور پوچھنے لگی، پیاری بچی، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں بہت بھوکی ہوں، لڑکی نے جواب دیا۔ بوڑھی عورت بولی، اب تم کبھی بھوکی نہیں رہو گی۔ اس نے لڑکی کو کھانا پکانے کی ایک چھوٹی سی ہانڈی دیتے ہوئے کہا، جب تم کو بھوک لگے تو اس ہانڈی سے کہنا، نانی کی ہنڈیا دلیا پکا، تو یہ تم کو بہت ہی مزیدار دلیا پکا دے گی، اور جب تم چاہو کہ یہ ہانڈی پکانا بند کر دے تو تم کہنا، نانی کی ہنڈیا اب رک جا۔ یہ کہہ کر بوڑھی عورت جیسے آئی تھی ویسے ہی غائب ہو گئی۔ ننھی لڑکی بہت بھوکی تھی، اس نے فوراً ہانڈی سے کہا، نانی کی ہنڈیا دلیا پکا۔ ہانڈی نے ویسا ہی کیا جیسا کہ اس سے کہا گیا تھا۔ جب دلیا پک گیا تو لڑکی نے کہا، نانی کی ہنڈیا اب رک جا۔ ہانڈی فوراً رک گئی۔ لڑکی نے دلیا چکھا تو بہت مزیدار تھا، چنانچہ اس نے مزے لے لے کر کھایا۔ پھر لڑکی ہانڈی لے کر بھاگی بھاگی گھر پہنچی اور اپنی ماں کو سارا قصہ سنا دیا کہ کس طرح ایک مہربان بوڑھی عورت نے اسے ہانڈی دی ہے۔ ماں بھی بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، اب ہمارے برے دن ختم ہو گئے ہیں، یہ ہانڈی ہمیں ہر وقت کھانا پکا کر دیا کرے گی۔ اور واقعی پھر ان کو کوئی پریشانی نہیں رہی۔ جب بھی ان کو بھوک لگتی وہ اس ہانڈی سے کہتی، نانی کی ہنڈیا دلیا پکا، اور اس بوڑھی عورت کی ہانڈی مزیدار دلیا پکا دیتی اور وہ مزے سے کھاتی۔ ایک دن لڑکی چہل قدمی کرنے باہر گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس کی ماں کو بھوک محسوس ہوئی، چنانچہ اس نے ہانڈی کو سامنے رکھ کر کہا، نانی کی ہنڈیا دلیا پکا۔ ہانڈی نے فوراً دلیا پکا دیا۔ اس کی ماں نے دلیا چکھا تو پہلے سے بھی زیادہ مزیدار لگا۔ وہ مزے لے لے کر کھانے لگی اور کھانے میں اتنی مصروف ہوئی کہ وہ ہانڈی کو مزید دلیا پکانے سے روکنا بھول گئی۔ دلیا پکتا رہا یہاں تک کہ دلیا ہانڈی سے باہر ابلنے لگا۔ جب ماں نے دیکھا کہ دلیا ہانڈی سے باہر نکل رہا ہے تب اسے یاد آیا کہ وہ ہانڈی کو مزید دلیا پکانے سے روکنا بھول گئی تھی۔ اب تو وہ گھبرا گئی اور گھبراہٹ میں یہ بھی بھول گئی کہ بوڑھی عورت کی دی ہوئی ہانڈی پکانے سے کیسے رکتی تھی۔ دلیا پکتا رہا اور کچھ ہی دیر بعد باورچی خانے کا فرش دلیا سے بھر گیا، مگر ہانڈی نہیں رکی، وہ بدستور دلیا پکائے جا رہی تھی۔ ننھی لڑکی کی ماں بار بار کوشش کر رہی تھی کہ ہانڈی کسی طرح رک جائے۔ کبھی وہ کہتی، پیاری ہانڈی اب رک جا، تو کبھی وہ ہانڈی کا منہ کپڑے سے بند کرنے کی کوشش کرتی، مگر ہانڈی تھی کہ دلیا پکائے چلے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں دلیا پورے گھر میں پھیل گیا اور گھر کے دروازے کے ذریعے گھر سے باہر نکلنا شروع ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں گلی کے تمام گھروں میں دلیا ہی دلیا پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پھر پھیلتے پھیلتے دلیا قصبے کے تقریباً تمام ہی گھروں میں پھیل چکا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل کر گاؤں کی گلیوں میں آ گئے تھے، مگر دلیے کی وجہ سے اب وہ زمین پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ بہت سے لوگ اپنی اپنی کشتیوں میں سوار تھے اور بہت سے جلدی میں ٹاؤن ہال کے مینار پر جا چڑھے تھے، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ہانڈی کو دلیا پکانے سے کس طرح روکا جائے۔ ادھر ہانڈی مسلسل دلیا پکائے جا رہی تھی۔ قصبے کے لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں دلیا پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ جب دلیا قصبے کے آخری مکان تک پہنچا تو لڑکی چہل قدمی کر کے لوٹ رہی تھی۔ پہلے تو وہ بہت حیران ہوئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی نتیجہ نکال سکتی اس کی ماں نے دور سے چیخ چیخ کر اسے تمام ماجرا کہہ سنایا اور بولی، جلدی سے اس نانی کی ہانڈی کو روکو۔ لڑکی نے فوراً ہی کہا،
نانی کی ہنڈیا اب رک جا، اور اس کے منہ سے الفاظ کے نکلتے ہی نانی کی ہنڈیا رک گئی۔ نانی کی ہانڈی تو